اپنے گھر کا ماحول اچھا کرو. ہر باپ کی ذمہ داری ہے. ارشاد ربانی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے جس کا ایندھن بالن انسان اور پتھر ہوں گے. یہ ہر باپ کو حکم ہے، آرڈر ہے اللہ کی طرف سے. جیسے 5 وقت کی نماز فرض، ایسے ہی اپنے گھر سے گناہوں کا سلسلہ ختم کرنا بھی فرض. بے شک. گھر میں کوئی ڈرامہ نہ چلے، کوئی فلم نہ چلے، کوئی گانے نہ سنے جائیں، کوئی فیشن نہ ہو، گھر میں کوئی فضول سسٹم نہ ہو، خواتین کی بے پردگی نہ ہو. صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نے صحابی سرکار کے گھر میں آتے ہیں، اماں جی نے پردہ نہ کیا. سرکار نے فرمایا پردہ کیوں نہیں کیا؟ سرکار وہ تو نبی نے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کا جملہ سن اور آج کی معاشرت چیک کر، آج کے باپ کی غفلت چیک کر، آج کے باپ کی سستی چیک کر. نبی کریم فرماتے ہیں وہ تو نبی نے ہیں، تو نبی نے نہ تھی، تو انہیں دیکھ رہی تھی. آج ہماری معاشرت کیسی ہو چکی ہے، کس قدر بے پردگی عام ہو چکی ہے. بیاہ شادی پر جائیں ایسے لگتا ہے جیسے ابھی ابھی لندن سے جہاز اترا ہے. خواتین کا اس قدر آزادی، یہ سب باپ کی غلطی ہے، باپ کی سستی ہے. آج کوئی نہیں پوچھے گا، نہ کوئی ایس ایچ او پوچھے گا، نہ کوئی غیر اسلامی حکومت پوچھے گی. پوچھ سکتی ہے اگر اسلامی حکومت آ جائے. آج تجھ سے جواب طلبی ہو سکتا ہے نہ ہو، کل قیامت ہوگی. سرکار کا فرمان سنو، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، نگہبان ہے، حاکم ہے. اسے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. ابا جی سے پوچھا جائے گا اس کی رعایا کے بارے میں نیکی کی تلقین کیوں نہیں کی، گھر سے برائیوں کو ختم کیوں نہیں کیا، نماز کی ریگولیٹی پیدا کیوں نہیں کی، قرآن کریم کی تلاوت کا سلسلہ پابندی کے ساتھ کیوں نہیں کروایا. گھر سے ڈرامے، فلمیں، گانے، آوارگی، عیاشی، فضول خرچی، فیشن پرستی، بے پردگی کو کیوں نہیں ختم کیا. باپ مجرم اللہ کی بارگاہ میں ایسے کھڑا ہوگا، اس وقت پچھتاوا لگے گا. آج وقت ہے، اپنی ذمہ داری پوری کر، اپنی ڈیوٹی پوری کر. جیسے گھر میں صفائی ستھرائی کرواتا ہے، آلودگی ہو یہ صاف کیوں نہیں کیا بھائی؟ صفائی کریں. یہ بستر کیسے پڑے ہوئے ہیں، یہ صحن خراب ہے، صفائی کریں. جیسے گھر میں کوئی غلط چیز نکل آئے، حشرات الارض، کیڑا مکوڑا کوئی نہ کرے خدا، سانپ نکل آئے فوراً اس کو کرش کرتا ہے، باہر پھینکتا ہے. کیوں؟ یہ بچوں کی جان کا دشمن ہے. اگر کوئی بچہ بیمار ہو جائے فوراً میڈیسن، درد سے آرام آنا چاہیے. چوٹ آئی ہے فوراً مرہم پٹی کرواتا ہے. ابا جی اگر تو اس قدر عقل مند ہے، گھر کی آلودگی کو باہر پھٹواتا ہے، گھر کی آلودگی کو دور کروا کر گھر کو صفائی ستھرائی کا ماحول پیدا کرتا ہے، غلط چیزوں کو نکالتا ہے، بیماریوں کو نکالنے کے لیے علاج معالجہ کرواتا ہے. یہ جو گھر میں نمازیں نہیں پڑھی جا رہی، قرآن نہیں کھولا جا رہا ہے، گھر میں جو خرافات ہو رہی ہیں،
ابا جی ان کو ختم کس نے کرنا ہے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اذان سنتی ہیں، چکی چلا رہی ہیں، اذان سنی وہیں پر چکی چھوڑ دی، مصلی بچھایا، باوضو رہتی تھی، مصلی بچھایا، نماز شروع کر دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں چکی خود بخود چل رہی ہے، سیدہ نماز پڑھ رہی ہے، چکی خود بخود چل رہی ہے۔ یہ کہاں سے آئیڈیا لیا؟ باپ سے لیا۔ نبی کریم علیہ السلام جب اذان سنتے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرکار محو گفتگو ہوتے، قیمتی سے قیمتی بات کر رہے ہوتے، جو ہی اذان کی آواز کانوں میں پڑتی ایسے ہم سے اٹھ کر چلے جاتے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں، وہی بات چھوڑ دیتے، بات کو مکمل بھی نہ کرتے۔ جس بیٹی نے باپ کو دیکھا اذان سن کر فوراً نماز کی طرف جا رہا ہے، ایسا ماحول بیٹی کو ملا تو بیٹی بھی اب تک کی چلاتی ہوئی فوراً نماز پڑھتی ہے، کپڑے دھونے چھوڑ دیتی ہے، روٹیاں پکانا چھوڑ دیتی ہیں، فوراً اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ جب بیٹی نے اس قدر نماز پڑھنے کا حق ادا کیا تو بیٹا حسین اس ماحول میں پلا، اس نے کربلا کے میدان میں 72 گہرے زخم کھانے کے باوجود سجدے میں جان دے دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ باپ اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہے، کیا بات، اس کی بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں، اس کے بچے نمازی ہوتے ہیں۔ بابا فرید گنج شکر سرکار رحمت اللہ علیہ پاک پتن شریف والی ہستی فرماتے ہیں فرید نہ ہوتا اگر میری ماں مجھے نماز کی پابندی نہ کرواتی۔ فرید بنا ماں کی تربیت سے بنا ہے۔ آل ورلڈ باپ نے سستی کا مظاہرہ کیا، باپ نے خوراک دی، لباس دیے، فیسیں بھری، نالج دیا، MSc کروا دی، PhD کروا دی، لیکن اس بچی کو نیک نہیں بنایا، عادات نہیں بدلی۔ کب بدلتی؟ جب آپ بدلتا۔ دانا لوگ کہتے ہیں خود کو بدل دو زمانہ بدل جائے گا۔ میرے ایک پروفیسر استاد فرمایا کرتے تھے ٹیڑھی شاخ کا سایہ بھی ٹیڑھا ہوتا ہے، سیدھی شاخ کا سایہ بھی سیدھا ہوتا ہے۔ جو باپ خود ٹیڑھا اولاد بھی ٹیڑھی، جو باپ خود سیدھا ہے اولاد بھی اس کی سیدھی ہوگی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی فضول گپ شپ نہیں، ادھر ادھر کی باتیں، چغلی غیبت کوئی نہیں، چکی چلاتی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہیں، کپڑے دھوتی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت، آٹا گھونتی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت، روٹیاں پکاتے، قرآن کریم کی تلاوت، کھانا کھلاتے، قرآن کریم کی تلاوت، حتیٰ کہ بچوں کو رات کو سلاتی لوریاں قرآن کی دیتی۔ جب ماحول ایسا ملا، سوسائٹی ایسی ملی، قرآن بچوں نے سنا، تو بیٹا پھر کیوں نہ کربلا کے میدان میں سر تن سے جدا ہے، نیزے کی نوک پر چڑھا دیا گیا، بیٹا حسین نیزے پر چڑھ کر قرآن کی تلاوت فرما رہا ہے۔ یہ ہے ماں کا کردار، یہ ہے گھر کا ماحول۔ آج کے باپ کو چاہیے اپنے گھر میں اپنے بچوں میں اچھی صفات پیدا کرے، ان میں دیانتداری پیدا کرے۔ بیٹا چوری نہیں کرنی، لاکھ روپیہ بھی ہو چوری نہیں کرنی، پڑا ہوا اٹھانا نہیں۔ بیٹا شیر بننا ہے، شیر، گیدڑ نہیں بننا، لوگوں کی کمائی پر نظر نہیں رکھنی۔ گیدڑ لوگوں کی کمائی پر نظر رکھتے ہیں، شیر بننا ہے، کرپشن نہیں کرنی، فراڈ نہیں کرنا، شیر بننا ہے، اپنی کمائی خود کرنی ہے۔ پتر دیانتدار بنے گا تو اللہ کا ولی بن جائے گا۔ بچوں میں حیا اتارو، شرم و حیا،
جب کوئی دھی بہن نظر آئے فوراً نظر نیچی کر لینی. کیا بات. بیٹا اچھی سماعت کرنی ہے. بیٹا آوارہ گرد لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا. آپ 4 سیب لیں، ان میں 1 سیب گلا ہوا ہے، سڑا ہوا ہے، 3 سیب ٹھیک ہیں. ان 4 کو کسی برتن میں بند کر کے رکھ دو. چند دنوں کے بعد دیکھو گے یہ بقیہ 3 بھی گل چکے ہیں. وائی کیوں؟ یہ 3 کیوں سڑ گئے؟ ان کو ماحول غلط ملا. اس گندے سیب نے تینوں کو گندا کر دیا. اچھے لوگ جب برے ماحول میں بیٹھتے ہیں وہ بھی برے ہو جاتے ہیں. اپنے بچوں کی سوسائٹی بدلو، سوسائٹی نیک بناؤ. بچوں کی جب سوسائٹی نیک ہوگی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سنیں فائدہ. بچوں میں اچھی عادات اتر جائیں گی، اس کا فائدہ سنیں. ذہن پکیدہ ہوگا، فائدہ سنیں. بچہ جب سبق پڑھے گا، یاد کرے گا، ذہن پراگندہ نہیں، فوراً یاد ہوگا. جب ہر سبق یاد ہوگا بچہ کلاس میں کس قدر پوزیشن پائے گا، ہر جماعت کس قدر اعلیٰ نمبروں میں پاس کرے گا. پاس کرتا رہا اعلیٰ ڈگری تک چلا گیا، کامیابی پا گیا. باپ کس قدر خوش ہوا. ادھر سے مبارکباد، ادھر سے مبارکباد. جب بچے کا ذہن خراب ہے، بری تصاویر دیکھ کر، موبائل کا غلط استعمال کرتے ہوئے، ڈرامے فلمیں دیکھ کر ذہن پراگندہ ہے، سبق یاد کرتا ہے، فوراً ادھر تصویروں کی طرف، ڈراموں کی طرف، فلموں کی طرف اس کا ذہن جاتا ہے. سبق اچھی طرح یاد نہیں ہوا، سکول کالج جاتا ہے، کمزور پوزیشن ہے. ایسا بچہ چند کلاسوں کے بعد گر جاتا ہے، منزل پر نہیں پہنچتا. باپ پریشان ہے، بیٹا پڑھ نہیں سکا، بیٹا کسی منزل پر جا نہیں سکا. کس قدر باپ کو ذہنی ٹینشن بن گئی. اگر اولاد کی اچھی تربیت کر دی، ہر میدان میں کامیابی، یہ بیٹا بھی کامیاب، یہ بیٹا بھی کامیاب، یہ بیٹا بھی کامیاب. اولاد نمازی، اولاد شرم و حیا کی پیک کر. توجہ سے جملہ سننا. ابا جی بوڑھے ہو گئے، ابا جی کو کوئی ٹینشن نہیں، بڑھاپا محفوظ ہو گیا. ابا جی بڑے سکون سے نماز پڑھ رہا ہے، بڑے سکون سے تہجد پڑھ رہا ہے، بڑے سکون سے کلمے کی تسبیحات کر رہا ہے، سارا دن درود شریف پڑھ رہا ہے. کیوں؟ اولاد نیک ہے، کاروبار کر رہی ہے، سروس کر رہی ہے، باپ کا بڑھاپا محفوظ. اور جب قبر میں گیا، قبر میں لیٹا، اولاد کی نمازوں کا ثواب ان کو علیحدہ، باپ کو علیحدہ پہنچ رہا ہے. تلاوت کا ثواب، درود و سلام کا ثواب، غریبوں کی خدمت کا ثواب، دیانتداری کا ثواب، اعلیٰ صفات خوبیوں کا ثواب اولاد کو علیحدہ، والدین کو علیحدہ پہنچ رہا ہے. وہ کس قدر قبروں میں خوش. واہ مولا، کیسا گھرانہ میں چھوڑ کر آیا ہوں، مجھے قبر میں بڑا انعام پہنچ رہا ہے، قیامت تک انعام پاتا رہے گا. ایسا خاندان، ایسے والدین جو اچھی اولاد چھوڑ کر جائیں گے، روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، کوئی جھڑک نہیں. شاباش شاباش شاباش، کیسی اولاد چھوڑ کر آیا، شاباش تو نے کیسا اپنے گھر کا اسلامی ماحول بنایا. اور جو نہیں بنائے گا اس کو جھڑک پڑے گی. توجہ سے جملہ سننا. اس کو جھڑک پڑے گی. کوٹھی بنا کر آ گیا، محل بنا کر آ گیا، دکانیں خرید کر دے کر آ گیا، فیکٹریاں بنا کر آ گیا، مربع جگیراں خرید کر انہیں دے کر آ گیا، لاکھوں کروڑوں اربوں پتی بنا کر آ گیا. وہ گھر میں جو ڈرامے تھے، فلمیں تھے، عیاشی تھی، بے پردگی تھی، بے حیائی تھی، اس کو کس نے ختم کرنا تھا؟ تو مجرم ہے. استغفر اللہ. بے شک بے شک. کیا جواب دیں گے؟ مولا میں بڑی نمازیں پڑھ کر آیا ہوں، میں بڑی تسبیحات کر کے آیا ہوں، میں اتنے حج کر کے آیا ہوں، میں اتنی تلاوت کر کے آیا ہوں. تو نے قرآن کا یہ پیغام نہیں سنا تھا؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا. گھر کو کیوں نہیں صاف کیا؟
واہ واہ، اگر ہر گھر اسلامی ہو جائے، پورا ملک اسلامی، حکمران اسلامی، پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا سر بلند ہوگا۔ بے شک، بے شک۔ آج اسلام کی اعلیٰ منزل ہمیں کیوں نہیں مل رہی؟ گھر اسلامی نہیں ہے۔ یہ ایک پیپر میں نے لکھا ہے، پہلے بھی میں نے آپ کو ایک پیپر دیا تھا، وہ پیپر ایک فرد کو بدلنے کے لیے تھا کہ اچھے انسان بنو، یہ اسلامی عادات ہیں، ان کو اپناؤ۔ طریقہ لکھا تھا میں نے اس میں، ایک عادت شروع کرو، پختہ کرو، پھر دوسری، پھر تیسری، ایسے عادات اپناتے جاؤ گے، اچھے انسان بن جاؤ گے۔ اور یہ دوسرا پیپر ہے، گھر کا ماحول اسلامی بناؤ، گھر کا ماحول اسلامی بناؤ۔ اس میں طریقہ لکھا ہے، گھر کا ماحول اسلامی کیسے بنے گا۔ ویسے میرے ذہن میں کافی پوائنٹس تھے، صرف 21 پوائنٹ جو 2 صفحوں پر آ سکے وہ لکھے ہیں۔ انہی کو اگر آپ اپنا لو گے، آپ کے گھر کا ماحول اسلامی ہو جائے گا، نماز کی بہار آ جائے گی، قرآن کی بہار آ جائے گی، اسلامی آداب پیدا ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ بہت بڑا انعام دنیا میں بھی پائیں گے، قبر اور حشر میں بھی پائیں گے۔ اگر آپ نے ایسے پڑھا، ایسے فولڈ کیا، رکھ دیا، تو پھر بھائی میڈیسن لے کر آپ اپنے سرانے کے نیچے رکھ دیں یا الماری میں بند کر دیں، آرام نہیں آتا۔ آرام کب آتا ہے؟ جب دوائی استعمال کی جاتی ہے۔ آپ ذرا اس دوائی کو استعمال کریں، انشاءاللہ دنیا آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کرے گی۔ اچھا انسان دنیا سے چلا گیا، اچھے لوگ پیدا کر گیا۔ میرے دوست، رمضان شریف شاید تیری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ اس نوری پر نور ماحول میں اچھے انسان بنو، اپنے گھروں کا ماحول اسلامی بناؤ، اسلامی بناؤ، اسلامی بناؤ۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پیپر آپ کو تقسیم کیا جاتا ہے، اس کو غور سے پڑھنا، اس کی اعلیٰ جو ماشاءاللہ عادات ہیں، پوائنٹس ہیں، ان کو اپنے گھروں میں جب آپ اپناؤ گے، اس کی فوٹو کاپی کروا کر اپنے اور رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہو، تاکہ وہ بھی اپنے گھروں کو اسلامی بنا لیں، وہ بھی خدا کی پکڑ سے بچ جائیں۔ ورنہ مجرم ہے باپ جس نے گھر سے گناہ ختم نہ کیے، اچھا ماحول پیدا نہ کیا۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں